اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بلال، میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو بتاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے نا آسمانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سیر کر رہے تھے، جنت کو دیکھ رہے تھے، اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں چلنے کی آواز، ان کے قدموں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ تو واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے، اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے تم، اتنی زیادہ فضیلت والا، نیکی والا، یہ کون سا عمل ہے؟ تم دنیا میں چل رہے لیکن میرے کو جنت میں تمہاری آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کون سا عمل ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن مجھے جو امید والا عمل لگتا ہے، جو کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، وہ عمل یہ ہے، میں جب بھی وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کے بعد میں ضرور میری طاقت کے مطابق نفل نمازیں پڑھتا ہوں۔ ایک تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ وضو بنا کے رکھتے تھے، ہمیشہ وضو سے رہتے، کئی صحابہ تھے، ہمیشہ وضو ٹوٹ گیا فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد فوراً نفل نماز، اس کو تحیۃ الوضو بولتے ہیں، وضو بنانے کے بعد پڑھنے کی نماز۔ آپ گھر میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، کہیں پر بھی گئے، کبھی بھی دن میں کتنی مرتبہ بھی آپ وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، آپ کی مرضی، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، آپ کی مرضی، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھو، چھوٹا سا عمل لیکن جنت کی گارنٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا، مسلمان اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت کم از کم۔ گھر میں آپ، گھر میں بھی آپ نماز کے لیے تو وضو بناتے، یعنی فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، کبھی بھی آپ وضو بناتے تو کیا کریں گے؟ آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عصر کی نماز پڑھنا ہے، آپ کو مغرب کی نماز پڑھنا ہے، آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، وضو بنا لی، وضو بنا کے وہ جو عشاء کی 4 رکعت پڑھنا ہے، لیکن 4 رکعت پڑھنے سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لیے اس نیت سے کہ یہ تحیۃ الوضو ہے، یعنی وضو بنانے کے بعد کے 2 رکعت اگر پہلے پڑھ لیے، اس کے بعد اگر 4 رکعت فرض پڑھ لیے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، لیکن مغرب کے لیے آپ وضو بنائیں، کیا کرے؟ ٹھیک ہے بھائی، مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں۔ عصر کی 4 رکعت فرض ہے، چلو عصر کی 4 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح اگر جب کبھی بھی وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو اگر آپ پڑھیں گے تو اس نماز کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چلو، یہ ہے تحیۃ الوضو۔ اب مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی سن لو، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ 2 حدیثوں سے بھی کیا معلوم ہوا؟ کوئی بھی آدمی جب کبھی بھی مسجد میں جائے 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ خواتین بھی مسجد میں جب بھی جاتی ہیں یا مرد حضرات جب بھی مسجد میں جاتے ہیں، چاہے آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے گئے، نماز پڑھنے کی نیت سے گئے، نماز سے بہت پہلے جا کے بیٹھ گئے، ذکر کرنے کے لیے گئے، کبھی بھی گئے، مسجد میں گئے تو پہلے نماز 2 رکعت پڑھنا، اس کے بعد بیٹھنا۔ ہمارے پاس الٹا ہوتا، اکثر مرد کیا کرتے، اکثر مساجد میں پہلے بیٹھ جاتے، بعد میں اٹھتے۔ کچھ لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ پہلے جا کے بیٹھ جاتے، بیٹھنے کا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، بس ان کو سکھا دیا گیا کہ نہیں پہلے جا کے بیٹھنا، خالی ذرہ بیٹھے کہ نہیں کہ 4-5 سیکنڈ میں پھر ٹھہر کے نماز پڑھ لیتے، سنت نماز۔ یہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف عمل ہے۔
اللہ کے رسول بولے کہ جب تک نہیں بیٹھیں گے، جب تک 2 رکعت نہیں پڑھیں گے نہیں بیٹھنا ہے۔ لوگ آج بیٹھتے بعد میں ٹھہرتے، بلکہ مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہوتے وقت پڑھنے نہیں دیتے سنت۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا بولے، ایک آدمی آیا خطبہ ہوتے وقت، آپ بھی کبھی خواتین بھی مسجد میں جب جاتی ہیں جمعہ کے وقت، اگر خطبہ چل رہا تو بھی ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لینا، لمبی نہیں پڑھنا اس وقت، ہلکی جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی رکعتیں 2 رکعت پڑھ لینا، اس کے بعد بیٹھنا۔ اللہ کے رسول کیا بولے، ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا تو خطبہ دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس سے پوچھے کیا تو 2 رکعت پڑھا؟ نہیں، تو اٹھ پہلے 2 رکعت پڑھ پھر اس کے بعد بیٹھ، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا تاکیدی حکم دینے کے بعد آج کئی مسجدوں میں خطبہ ہوتا، کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، سب لوگ آ کے خاموش بیٹھ جاتے، خطبہ ہونے کے بعد پھر اعلان ہوتا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھے سنت وہ لوگ اب نماز پڑھ لو بول کے اعلان ہوتا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں پہلے نماز پڑھ لینا، نماز پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے۔